الكريم أما بعد حضرات اساتذہ اعزام، صدر محترم، عزیز طلباء اور مہمانان کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان سعادت والی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ تکمیل حفظ کی جو مجلس ہے یہ ہم سبھی کے لیے ایک بابرکت مجلس کہی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے، اور یہ جن طلباء نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس عظیم الشان کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کی سعادت سے مالا مال ہوئے، یہ حضرات اساتذہ، ان کے والدین، انتظامیہ، بلکہ ہم سب کے لیے یہ ایک باعث سعادت ہے۔ دنیا میں یہود و نصارہ نے بہت سی چیزوں میں ترقی کی، لیکن آج تک ان کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں بن سکا۔ یہ قرآن کریم کے حاملین اور اس امت کی خصوصی فضیلت ہے کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کے اور مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے روح رواں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد کلیم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت دارالعلوم اشرفیہ رابر میں تدریس حدیث اور منصب افتاء کے عہدے پر فائز ہے، اور تصوف و سلوک میں حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا تعلق رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے وصال کے بعد حضرت عارف باللہ برکت گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کا تصوف و سلوک میں تعلق رہا ہے۔ ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمیں حاضری دے کر سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دور دراز سے تشریف لانے والے اور اطراف و جوانب سے آنے والے مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے مدرسے کے اندر اس تکمیل حفظ کی مجلس میں طلباء کی ہمت افزائی کے لیے یہاں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دارین میں بدلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج کی اس مجلس کی ابتدا جن طلباء نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، مکمل حفظ کیا ہے، ان کے آخری سبق سے ہوگی۔ یہ اپنے اساتذہ حضرت صدر محترم اور تمام حاضرین کے سامنے اپنا آخری سبق پیش کریں گے۔
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللہ تبارک و تعالی حاملین کے ساتھ انہیں عاملین قرآن بھی بنائے، قرآن کریم کی ہر برکت سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ اب تکمیل حفظ کے عنوان سے ایک نظم درجہ عربی پنجم کے ایک طالب علم محمد اسلم حیدرآبادی پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ نظم سے پہلے چند اشعار۔ آرزو مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، آرزو مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، آرزو مدینہ ہے دل میں، آرزو مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے، کیا کروں تیری جنت کا رضوان، کیا کروں تیری جنت کا رضوان، اس میں آقا کا روضہ نہیں ہے، کیا کروں تیری جنت کا رضوان، اس میں آقا کا روضہ نہیں ہے، جب در خلد پر پہنچے حضرت بادب آگے اورے یہ بولی، جب در خلد پر پہنچے حضرت بادب آگے اورے یہ بولی، جب در خلد پر پہنچے حضرت
جب در خلد پر پہنچ حضرت بعد دعا کے حور یہ بولی بے تکلف چلے آؤ آقا بے تکلف چلے آؤ آقا آپ سے کوئی قرضہ نہیں ہے بے تکلف چلے آؤ آقا آپ سے کوئی قرضہ نہیں ہے عرش پر پہنچ جب شاہ والا حب احمد نے رب نے پکارا عرش پر پہنچ جب شاہ والا حب احمد نے رب نے پکارا عرش پر پہنچ جب شاہ والا عرش پر پہنچ جب شاہ والا حب احمد نے رب نے پکارا ٹھہرو ٹھہرو یا محمد ٹھہرو ٹھہرو یا محمد ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے ٹھہرو ٹھہرو یا محمد ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے نظم سماپت کریں فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار ہوں گے تاجدار وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار ہوں گے تاجدار وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار ہوں گے تاجدار جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو
10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا۔ دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے۔ انسان کس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ اب حضرت استاد مکرم حضرت مولانا مفتی کریم محمد کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمورك كلها. فقال زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانے خدا در انتظار حمد مانے محمد چشم بر راہ سنانے محمد حامد حمد خدا باز محمد حامد حمد خدا باز خدا مدح آفرین مصطفیٰ باز محمد از تمی خواہم خدا را محمد از تمی خواہم خدا خدایا از تو حب مصطفیٰ را. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. گرامی قدر حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا. مختلف زمانوں میں مختلف اقوام، مختلف خاندانوں کی جانب حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا
کہ جب کوئی نبی کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی شہر میں یا کسی خاندان میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا، آخرت کی طرف توجہ دلائی، تو قوم انکار کرتی رہی۔ اور ان قوموں نے ان حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزات کا مطالبہ کیا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، کسی خاص ملک، کسی خاص صوبے، کسی خاص علاقے، کسی خاص خاندان کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ اس لیے ان حضرات نے اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا، اور ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، ترجمہ قرآن تفسیر پڑھتے ہیں، اس لیے مختلف انبیاء کو جو معجزات دیے گئے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ان کی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافۃ الناس، سارے لوگوں کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ کی نبوت بھی عام ہوئی، اور آپ کی امت میں بھی مختلف ذہن کے لوگ رہے ہیں اس زمانے میں بھی اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف فرما تھے تو ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ بعض لوگوں کی نظر فقط محسوسات پر ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ لے مان لیتے ہیں، کسی چیز کو کان سے سن لے مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ محض محسوسات تک محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی ذہنیت گہرائی کی طرف چلتی ہے، علمی مزاج اور علمی ذوق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران قریش آئے، ابو جہل، اسود ابن عبد المطلب وغیرہ، اور کہا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات میں تشریف لائے، یہ بڑے بڑے سردار بھی ساتھ تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل قیعقان پر نظر آنے لگا اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر نظر آنے لگا۔ اسی وقت ان سرداروں میں سے بعض نے کہا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جادو اب تک زمین پر چل رہا تھا، اب تو چاند پر بھی جادو کا اثر ہونے لگا۔ لیکن کچھ لوگ سنجیدہ مزاج ہوتے، انہوں نے کہا نہیں بھائی جلدی مت کرو، ہم نے یہاں چاند کے ٹکڑے دیکھے تو جادو کا اثر یہاں ہو سکتا ہے، عرب کے اطراف میں اور پوری دنیا میں تو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کے مختلف قبائل اسفار میں گئے ہوئے ہیں، ان کے اسفار سے واپسی پر ہم پوچھیں گے کہ تم نے اس فلاں رات میں کوئی نئی چیز دیکھی ہے؟ چنانچہ جب قافلے واپس آئے تو حضرات نے پوچھا، تمام قافلے والوں نے کہا کہ ہاں فلاں شب میں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے جدا رہے اور پھر مل گئے۔ اب سمجھ میں آیا
کہ یہ معجزہ تھا، کوئی جادو نہیں تھی. لیکن پھر بھی جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا تکبر ہٹ درمی کی وجہ سے. ایک سوال ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے تو پھر یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور کیوں نہیں ہوا؟ اس اشکال کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ اولاً تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں رات رہتی نہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں اس وقت دن تھا، تو جہاں دن تھا تو ان کے تو دیکھنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اور جن ملکوں کے اندر رات تھی تو رات بھی ہر جگہ ایک ہی وقت کے مطابق نہیں ہوتی. کہیں ہم سے 2 گھنٹے آگے، کہیں 2.5 گھنٹے آگے. ہمارے ہاں رات کی ابتدا تو کسی ملک میں رات کی انتہا. اب 14ویں کی رات تھی، 14ویں رات کی چاند کی رات تھی. عرب کے اندر جو وقت تھا اس کے اعتبار سے دنیا کے مختلف خطوں میں رات تو تھی، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے، کوئی آرام کر رہے تھے، گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت پر سارے لوگ جنگلوں میں یا میدانوں میں باہر نکلے ہوئے نہیں تھے کہ اپنی نظروں سے اس معجزے کو دیکھ لیتے. وہ حضرات تو چونکہ نکلے ہی تھے دیکھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے دیکھا، اور جو مسافرین تھے انہوں نے بھی دیکھا. اس کے باوجود بھی تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ راجستھان کے ایک راجا گزرے، ہمارے ہندوستان میں راجستھان. وہ راجا کسی حاجت کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کافی دیر تک وہ 2 ٹکڑے 2 جانب علیحدہ رہے اور بعد میں مل گئے. اس نے تحقیق کروائی کہ ایسا کیوں ہوا. چنانچہ چند مہینوں کے بعد اسے پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے قوم نے ان سے مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ معجزہ ظاہر کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چنانچہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ وہ راجا ایمان بھی لائے، اور غالباً اس زمانے میں کوئی قافلہ ادھر گیا ہوگا تو ادرک سونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی انہوں نے بھیجا ہدیے کے طور پر. بہرحال ہر زمانے میں انبیاء تشریف لائے اور اپنے اپنے مزاج سے معجزہ طلب کیا. کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ لیا انہوں نے. کچھ حضرات نے سوچا کہ یہ معجزہ ایسا ہو کانوں سے کچھ سنائی دے ہمیں. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے آیا اور کہنے لگا بتلائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہ کنکریاں تجھے خود کہہ دے کہ میں کون ہوں تو ایمان لائے گا یا نہیں؟ کہا کہ ہاں. کنکریاں اندر سے کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے کانوں نے سن لیا کہ یہ نبی برحق ہے، سچے نبی. لیکن بہرحال اس کو تو ماننا نہیں تھا، نہیں مانا. تو اس طرح کے ہزاروں معجزات ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 کے قریب معجزات عطا فرمائے گئے. 10,000. لیکن ان سب معجزات میں سب سے عظیم معجزہ اور قیامت تک رہنے والا معجزہ یہ قرآن کریم ہے. پھر قرآن کریم بھی معجزہ 2 حیثیت سے. قرآن پاک معجزہ ہے علمی حیثیت سے، علمی اعتبار سے. اہل عرب فصیح بلیغ شعراء تھے. جب شعر شاعری کی مجلس قائم ہوتی تھی تو ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی آدمی فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتا تھا تو اپنی شعر شاعری کی مجلس میں اس کی پرزور تردید کرتے تھے، اور اتنے زیادہ وہ فصاحت بلاغت اور شعر شاعری میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا. تم لوگ گونگے ہو، تم کیا بول سکتے ہو ہمارے سامنے؟ عجمی انہوں نے نام رکھا تھا پوری دنیا کے لوگوں کا. وہ ان کی فصاحت بلاغت اور ان کی کلام کا جو اونچا معیار تھا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک نے چیلنج کر دیا فاتو بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین.
تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو اس جیسا کلام پیش کر کے لاؤ، پورا کلام نہیں، ایک صورت ہی جیسی پیش کر دو، اور اکیلے نہیں، جتنے تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرنے والے سب کو بلا لو۔ بہت آسان سی بات تھی، قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ قرآن کی صورت جیسی ایک صورت پیش کر دو تو تمہارا دعویٰ صحیح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ یہ نبی سچے نہیں ہیں، اس طرح تم کہہ سکتے ہو۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے، سیرت اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ کفار مکہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے مالوں کو ختم کر دیا، اپنے بچوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، عزتیں ان کی خراب ہو گئی، عرب کی حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، کعبۃ اللہ کی سیادت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، لیکن وہ ایک صورت بھی قرآن کی صورت کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکے۔ اگر پیش کر دیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے، چلو بھائی تمہاری بات سچی، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک جیسی صورت کوئی دنیا کی طاقت پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے۔ تو یہ ہے علمی معجزہ قرآن پاک کا کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور شعراء بھی اس قرآن پاک جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی صورتوں کے مانند صورتیں بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن خود اہل عرب نے ان کی مذاق اڑائی کہ وہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر دھبا لگاتے ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شاعر نے کچھ الفاظ بڑھا دیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خرطومہ الطویل وذنبہ القصیر۔ ہاتھی کو جانتے ہو کہ ہاتھی وہ جس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ عرب لوگ ہنسنے لگے، ارے کیوں اپنی فصاحت پر دھبا لگاتے ہو، تم نہیں پیش کر سکتے ہو۔ کعبۃ اللہ پر لکھ کر کے لگا دی گئی تھی چھوٹی سی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کئی دن تک لٹکی رہی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایک بڑے شاعر نے نیچے لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش کر سکیں۔ تو یہ ہے قرآن کا علمی اعجاز کہ اس کے علمی اعجاز، اس کے الفاظ بھی معجزہ، اس کے معنی بھی معجزہ، اس کے احکام بھی معجزہ، سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور ایک ہے قرآن پاک کا وہ معجزہ جس کو عوام بھی دیکھ کر اور سن کر محسوس کر کے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ قرآن معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں اسی معجزہ ثانیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، بے پڑھا لکھا آدمی، خفیف العقل آدمی، وہ بھی اس بات کے کہنے پر مجبور ہوگا کہ قرآن معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن پاک ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل، اور اللہ نے خود وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیسے حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی؟ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام فرمایا کہ اس کلام پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک حفظ کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کے حافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب قرآن پاک اترتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، جبرائیل امین القاء فرماتے اور آپ اپنی زبان سے قرآن کی آیات کو پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے، ایک تو قرآن سننا اس کی مشقت، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کی فکر، یہ دوسری مشقت۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی پر دو مشقتیں آئے، اس لیے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اے نبی اپنی زبان نہ ہلائے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری، اور جب آپ کے قرآن میں محفوظ ہو جائے گا دوبارہ پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری۔
یہی نہیں بلکہ اس قرآن کی جو وضاحت ہے، اس کے جو مسائل احکام ہیں، وہ بھی ہم آپ کی زبان سے کہلوا دیں گے۔ گویا الفاظ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے، معنی قرآن اور احکام قرآن کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، اور اسی لیے یہ پوری شریعت اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہے اور ان مذاہب کے ماننے والوں پر آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف شیس ہے، صحف ادریس ہے، ان صحف اور ان کتب کی مخالفت کرنے والے اس زمانے میں نہیں رہے، بہت کم رہے ہیں، گنے چنے۔ لیکن قرآن پاک جب سے اترا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پاک کی مخالفت کرنے والے زمانے کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رہے، اور قرآن کی مخالفت میں لوگوں نے اپنا سب کچھ گنوایا بھی ہے۔ تو ادھر ان کتابوں کی حفاظت، ان کتابوں کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی، نہ کے برابر ہے بالکل، اور ادھر قرآن کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد کثرت سے رہی ہر زمانے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کتاب کی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے وہ زیادہ محفوظ ہو، اور جس کتاب کے دشمن اور مخالف زیادہ ہو اس کے اندر خرد برد اور رد و بدل ہو جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے، وہاں پر مخالفت نہ ہونے کے باوجود تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتابیں آج محفوظ نہیں، بلکہ وہ صحف کا تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کہ وہ کہاں ہے۔ تورات، زبور اور انجیل کے نسخے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ اصلی کتاب کون سی زبان میں تھی۔ ان کے الفاظ میں بھی تغیر ہو گیا، معانی میں بھی، احکام میں بھی۔ لیکن قرآن پاک جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج تک اس کی کوئی ایک آیت تو کیا، اس کے کسی ایک حرف تو کیا، اس کے ایک نقطے کے اندر بھی رد و بدل نہیں کر سکا کوئی۔ بڑا سے بڑا شیخ ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، وہ قرآن کی آیت پڑھے اور ایک غلطی ہو جائے تو چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہہ دے کہ حضرت آپ غلط پڑھ رہے، ذرا پھر سے صحیح پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے تمام تر مخالفتوں کے باوجود اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور انہی کے حوالے سے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، بڑی نقطے کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ایک نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عموماً قرآن پاک حفظ کرنے والے بہت کم عمر کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ بڑی عمر میں بھی لوگ حافظ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، گنے چنے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً حفظ قرآن کی ابتدا اور اس کی تکمیل بہت کم عمری میں ہوتی ہے، 7 سال، 10 سال، 8 سال، 12 سال کے اندر اندر حفظ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ 7 سال، 8، 10 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اور خاندان کے بڑے بھی اور ان کے اساتذہ بھی ان پر دنیاوی معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں کرتے۔ 2000 کی نوٹ اب تو نکلی ہے، 8-10 سال کے بچے کو 2000 روپے دینا کوئی جلدی پسند نہیں کرے گا کہ وہ دکان پر سے کچھ سودا لے آئے، کچھ مارکیٹ میں جا کر کچھ لے آئے۔ بار بار اگر بھیجے گا بھی اس کو تو 50 دفعہ تاکید کرے گا کہ دیکھ 2000 کی نوٹ ہے اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے جانا اور اچھی طرح واپس آنا۔ عموماً تو دے گا ہی نہیں کہ 8-10 سال کے بچے کو کوئی اتنی بڑی نوٹ دے، اور ویسے بھی مولوی تو کڑکی کا شکار ہوتے تو 2000 چلے جائے تو بیچارے پورا مہینہ روتے رہے۔ بتلانا ہے کہ 2500 2000 کی نوٹ کے بارے میں بھی ہم بچے پر اعتماد نہیں کرتے، کیوں؟ یہ سمجھتے کہ ابھی یہ اس لائق نہیں ہوا ہے کہ اس پر اس قسم کی ذمہ داری اور بوجھ ڈالا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا قرآن پاک 30 پارے جس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، یہ بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ جس پر تمہیں کچھ بھی اعتماد نہیں ہے،
میں اگر چاہوں تو میری کتاب کی حفاظت اسی سے کروا سکتا ہوں، جس پر تمہیں اعتماد نہیں میں کروا رہا ہوں۔ بڑی عمر میں لوگ اگر حافظ ہوتے نا تو دنیا میں لوگ خدائی کا بھی دعویٰ کرنے والے ہوئے، نبوت کا بھی دعویٰ کرنے والے ہوئے، سب بچے حافظ نہ ہوتے اور بڑے بڑے بڈھے حافظ ہوتے تو کیا کہتا آدمی؟ اللہ میاں نے کہا حفاظت کی قرآن کی، ہم نے حفاظت کی، اس کا بھی دعویٰ لوگ کرنے لگتے۔ لیکن عموماً حفظ ایسی ہی عمر میں ہوتا ہے جو عام انسانوں کی نظر میں وہ بچہ قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ہم ان بچوں سے حفاظت کروا رہے ہیں جن پر تمہیں پائی کا بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علامہ قرطبی شارح مسلم بھی ہے اور بڑے مفسر بھی ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امیر المومنین مامون الرشید بڑے علم دوست آدمی تھے، بڑے بڑے علماء، محدثین، لغویین، مفسرین، فقہاء ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور علمی مذاکرے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس علمی قائم تھی، فقہاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، لغویین بھی تھے، نحویین بھی تھے، صرفیین بھی تھے، اپنے اپنے علمی تجربات لوگوں نے پیش کیے۔ انہی میں ایک شخص آیا جو اپنے لباس سے، اپنی شکل و صورت سے، حیث سے ان سب میں ممتاز معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بھی ایک بہترین مقالہ پیش کیا فقہ اسلامی پر، لیکن اس کی شکل و صورت، حیث، لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی یہودی ہے۔ مامون الرشید کا اندازہ صحیح نکلا۔ انہوں نے مجلس ختم ہونے کے بعد انہیں بلایا، پوچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہودی ہے؟ کہا ہاں میں یہودی ہوں۔ امیر المومنین نے کہا بھی آپ نے فقہ اسلامی پر اتنا اچھا مقالہ پیش کیا، کہا اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ انہوں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن میں اپنے آباء اور اجداد کے مذہب کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، میری طبیعت نہیں مانتی۔ بہرحال مجلس ختم ہو گئی، وہ شخص بھی چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر مجلس قائم ہوئی، پھر وہ شخص حاضر ہوا، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین اپنی اپنی باتیں پیش کرنے لگے۔ اس مرتبہ اس شخص نے پہلے سال کے مقابلے میں بھی بہترین مقالہ پیش کیا، لیکن اب جو وہ آیا تھا تو اسلامی وضاحت کے ساتھ آیا تھا، معلوم ہو رہا تھا اسلام قبول کر لیا اس نے۔ بہرحال اس نے اپنا مقالہ پیش کیا، پھر مامون رشید نے بلا کے ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پوچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ گزشتہ تو میں نے تمہیں ترغیب دلائی، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اس مرتبہ کیسے مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہترین خطاط ہوں، خوش نویس و اچھا کاتب ہوں، میں مختلف کتابیں لکھتا رہتا ہوں اور بازار میں فروخت کرتا ہوں، اسی سے میرا گزر بسر چلتا ہے۔ میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے تورات کے 3 نسخے، انجیل کے 3 نسخے اور قرآن پاک کے 3 نسخے بہترین کتابت کر کے تیار کر لیا، لیکن ہر ایک میں تورات کے نسخوں میں بھی میں نے بہت ساری گڑبڑ کر دی، رد و بدل کر دیا، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی آیات میں تقدیم تاخیر کر دی، کہیں غلط الفاظ بھی لکھ دیے۔ 3 نسخے میں نے تیار کر لیے۔ یہودیوں کے گرجا میں گیا، ان کے کلیسا میں گیا اور ان کے سامنے تورات کے نسخے پیش کیے۔ انہوں نے بہت پسند کیا اور ہاتھوں ہاتھ وہ نسخے مجھ سے خرید لیے، مجھے بہت نفع ہوا۔ نصارہ کے یہاں گیا، انہوں نے بھی وہ 3 نسخے خریدے، اس میں بھی مجھے بڑا نفع ہوا۔ مسلمانوں کی مساجد میں، مدرسوں میں گیا، جس جگہ جاتا کوئی نہ کوئی حافظ ملتے، وہ قرآن کے اوراق پلٹتے، دیکھتے یہاں فلاں غلطی، یہاں فلاں غلطی، یہاں فلاں غلطی۔ اس نے کہا بھئی یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، ہم قبول نہیں کرتے۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے رد کیا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے رد کیا۔ جگہ جگہ میں گیا، لیکن کسی نے اس قرآن پاک کو مجھ سے نہیں خریدا اور نہیں لیا۔
میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، بالکل وہ سچ ہے۔ ہم کتنا بھی قرآن کو بدلنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا سبب ہوا اور اسی کی برکت سے میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس واقعے کو نقل کرنے والے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور میں نے مامون الرشید کی مجلس میں جو یہ یہودی آیا تھا اس کے دونوں واقعے، وہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بھی اور اسلام لانے کے بعد کا واقعہ بھی، دونوں ذکر کیے اور اس کے اسلام لانے کا سبب بھی ذکر کیا۔ تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تورات، زبور اور جو اگلی کتابیں ان میں اور قرآن پاک میں جو یہ فرق ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، خود قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کتابوں کے بارے میں کہ ان حضرات کو یعنی یہود کو اور نصارہ کو ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنَ الْكِتَابِ، ان کو اپنی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی، تو کتابوں کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، انہوں نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس امت پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی، فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ حفاظت کرنے والے ہیں تو اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بچے حافظ ہو گئے۔ دیکھو کوئی انسان دنیا میں کسی بادشاہ اور حاکم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کر دے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آدھی حکومت اس کو دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مقرب اس کو بنا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دے، آدھی سلطنت، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ انعام دے کہ جو میرا نام ہے، تیرا اپنا نام، جو میرا نام ہے میں اپنا نام تجھے دے دیتا ہوں۔ ایسا کوئی بھی بادشاہ دنیا میں آج تک کرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ۔ جو طالب علم یا جو بھی بچہ قرآن حافظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، یہ حافظ ہے۔ حافظ جو نام اللہ کا ہے وہ نام انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے، یہ اسمی انعام ہے، اللہ کے نام کے مطابق اس کو نام اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے حافظ بنا دیا۔ ہم عامل بھی بن جانا چاہیے، عالم بھی بن جانا چاہیے، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، لیکن سب سے زیادہ درجہ ہے عاشق قرآن ہونے کا۔ قرآن سے عشق کا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے عاشق ہو جائیں۔ جب ہم قرآن کے عاشق ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالیٰ یرفع به، ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے سے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ جو اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ان کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ اس کو عشق کا درجہ حاصل ہوتا ہے، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ فرمایا روایت حدیث میں مشکات شریف میں بھی آپ حضرات نے روایت پڑھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کی چیز اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اس کی ذات سے نکلی، یعنی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اس کی ذات سے نکلا ہے،
اس لیے سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی انسان کو اسی قرآن پاک کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بننا چاہے، اللہ نے انعام دیا، نعمت دی، اس کو گلے سے لگا لو اور رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں تلاوت کا اہتمام کرو زیادہ سے زیادہ۔ سورہ واقعہ ختم ہوتی ہے، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم۔ آپ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ سورہ واقعہ کی آخری آیت میں حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، یہ امر ہے، حکم ہے۔ اس کے آگے 5 صورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، اس کے بعد سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ جمعہ۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد نسائی کے اندر روایت ہے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سوتے وقت مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان 5 صورتوں کو۔ ذرا غور کرے کہ سورہ واقعہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رب کے نام کی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ کیوں تسبیح بیان کرو؟ اس کی علت ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ما قبل میں امر اور حکم ہے اور اس کی علت ان 5 صورتوں میں بیان کی گئی۔ وہ کیا؟ پہلی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا ماضی کے صیغے سے ہو رہی ہے، سبح للہ، سبح للہ، سبح للہ، اور 2 صورتیں جو ہے اخیر کی اس کی ابتدا مضارع کے صیغے سے ہو رہی ہے، یسبح للہ، یسبح للہ۔ تو اس میں اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ نبی اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور ذکر میں مشغول رہیں۔ کیوں یہ حکم ہے؟ اس کی علت یہ کہ ماضی میں بھی جتنی مخلوق گزری ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، اور کوئی مخلوق ہو، وہ اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہی ہے۔ اور مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال بھی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور آئندہ بھی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول رہے گی۔ اس سے یہ بتلانا ہے کہ اے انسان، ہم نے جو ذکر تم پر نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو ذکر کہا گیا، اس سے اشارہ کرنا ہے اس طرف کہ ہر آن ہر لمحہ تم اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول رہو، اس لیے کہ کوئی زمانہ اللہ کے ذکر اور تسبیح سے خالی نہیں۔ ہر مخلوق گزشتہ زمانے میں بھی، فی الحال بھی اور آئندہ بھی اللہ کی تسبیح اور ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رفعت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عطا کرے گا ہی، وہ اسی قرآن کے ساتھ عشق کا درجہ تھا تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں آپ، بعض کتابوں میں تو لکھا ہے 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن کا، ایک رات کا، اور ایک تراویح کے اندر 61۔ اور بعض کتابوں میں لکھا کہ 3 اشروں میں ایک قرآن تراویح کا ہوتا تھا، تو 3 وہ ہو گئے اور باقی دن اور رات کے ایک ملا کر کے 63 قرآن پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم فرماتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ایک دن وہ بچہ اپنے باپ کو کہنے لگا کہ ابا جان، ہمارے قریب میں چھت پر روزانہ ایک نور کا مینار نظر آتا تھا، روزانہ نور کا ایک مینار نظر آتا تھا، پتہ نہیں چند دن سے میں دیکھ رہا ہوں وہ مینار نظر نہیں آتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا، وہ نور کا مینار امام ابو حنیفہ تھے، پوری رات وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے ان کا جسم بھی نورانی ستون کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ چند روز ہوئے اللہ کے یہاں وہ پیارے ہو گئے، اب زندگی بھر تجھے ایسا نور کا ستون نظر نہیں آئے گا۔ رات بھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بارہا یہ واقعہ ہم نے سنا ہے۔ اور عشق قرآن کا یہ درجہ تھا حضرت کا
ہزاروں شاگرد ہیں نا آپ کے، 40 شاگرد تو آپ کے ایسے تھے جو علمی مذاکرے میں، جس میں فقہا بھی تھے، مفسرین بھی، محدثین بھی، لغویین بھی، ہر قسم کے علم میں مہارت رکھنے والے ہوتے تھے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ حدیث میں غلطی کرتے تو فلاں محدث، تفسیر میں غلطی کرتے تو فلاں مفسر ان کی پکڑ کرتا، لغت میں غلطی کرتے تو فلاں لغوی ان کی پکڑ کرتا، یعنی ہر علم کی مہارت رکھنے والوں کا ایک مجموعہ ان کے پاس ہوتا، کوئی ان کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، تو کیسے امام ابو حنیفہ غلطی کر سکتے؟ تو حضرت کے ہاں اسی شخص کو داخلے کی اجازت ہوتی تھی جو حافظ قرآن ہوتا تھا، اتنی خود بھی عمل۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے آئے۔ 8 دن کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں حضرت کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے لیے۔ کہا حافظ قرآن ہو؟ کہا نہیں حضرت حافظ نہیں ہوں۔ کہا میری مجلس میں جو غیر حافظ ہوتا ہے اس کو شرکت کی اجازت نہیں، حفظ مکمل کرو اس کے بعد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور ہفتے 10 دن کے بعد آئے، شرکت کی اجازت چاہیے۔ کہا آپ تو حافظ نہیں، حافظ ہو گئے؟ تو حضرت میں گیا اور 10 دن میں پورا حفظ کر کے آ گیا، 10 دن میں پورے حافظ ہو گئے اور پھر حضرت کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ اس سے بھی کم دنوں میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شامی کے اندر کہ ابن ہشام قلبی ایک شخص گزرے ہیں، ان کو خیال ہوا کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، روز کے 10 پارے حفظ کر لیتے تھے۔ یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا، 3 دن میں پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے کہ یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں۔ انہی ابن ہشام قلبی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے داڑھی کے زائد بال کاٹنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آئینہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ نیچے کے جو زائد بال ہے اس کو کاٹنا چاہیے، اور باقاعدہ مشت میں پکڑے ہوئے بھی ہے، کیسی ہاتھ میں ہے، نیچے سے بال کاٹنا چاہیے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نیچے سے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ دی اور داڑھی صاف ہو گئی۔ کوئی بہت پریشان ہوئے، کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا؟ دل میں اللہ نے بات ڈالی، ہم نے تم سے ایسا اس لیے کروایا تاکہ تم یہ جان لو کہ 3 دن میں جو حفظ قرآن کی نعمت تمہیں حاصل ہوئی وہ ہم نے کروائی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو ایک معمولی چیز میں بھی تم سے غلطی اور خطا اور بھول ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ اللہ یاد کرواتے ہیں۔ معلوم ہے یہ حفاظ کرام کی جماعت اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی وہ اللہ والے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہتی تھی عصر کے بعد اکثر وقت۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں حافظ نہیں ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں حضرات قراء اعظام کے پاس جو گھنٹے ہوتے قرات کے، تو نیا رکوع جب قرات کا پڑھاتے تھے تو 10 12 15 ساتھی جب ایک ایک پڑھتے تو اسی گھنٹے میں مجھے وہ رکوع یاد ہو جاتا تھا، لیکن وہ تو مقدر میں حفظ نہیں تھا تو حفظ کر نہیں پایا۔ اب سوچتے کہ اتنے جلدی مجھے یاد ہو جاتا تھا، پھر کیوں میں حافظ نہیں بنا؟ لیکن وہ اللہ کی طرف نظر جاتی ہے، وہ اللہ چاہتے ہیں تو ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت دعا فرمایا، فارغ ہو گئے، درسیات کی ذمہ داری بھی ہے، کچھ حفظ ہو جائے، میرا کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جو مولوی حافظ نہیں وہ آدھا مولوی، جو مولوی حافظ نہ ہو وہ آدھا مولوی۔ اور حقیقت میں اس کا تجربہ کہ جب ہم کسی موقع پر آیات قرآنیہ کو پیش کرنا چاہے اور حافظ نہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، ان بچوں سے مدد لینی پڑتی ہے کہ بتلاؤ یہاں پر کون سی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم اشرفیہ میں قدیم رواج یہ تھا کہ جو بچے حافظ ہو جاتے تھے اسی دن سب اساتذہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے۔ تو
ہمارے پاس بھی آتے تھے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بعض بچے ہوتے ہیں حفظ جیسے 8-10 سال 7 سال کے بھی, تو کبھی کبھی جی میں خیال ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ حفظ قرآن کوئی ایسی چیز ہوتی کہ پھسلا کر لے لینے کی چیز ہوتی تو اس بچے کو 50-100 روپئے دے کے کہتے کہ لے جا اور یہ حفظ مجھے دے دے. لیکن اب کیا کرے, کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں کہ ان بچوں کو پھسلا کر کے ہم لے لیں. وہ نعمت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جگہ پر کہ بھائی دیکھو, جس کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دی, وہ اگر اپنے آپ کو غریب اور مسکین سمجھے کہ میں حافظ ہوں, میرے پاس کیا ہے, اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری, یہ ناقدری یہ سمجھنا. اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی. یہ بات اور ہے کہ لوگ چاہے اس کی عظمت نہ جانے, لیکن قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری, موتی کی قدر و قیمت یا تو وہ موتی پرکھنے والا جانتا ہے, یا جب بادشاہ کے تاج پر وہ لگتا ہے بادشاہ جانتا ہے کہ اس موتی اور ہیرے کی قیمت کتنی ہے. اس دنیا میں اللہ نے ان حفاظ اور عامل ہو, عالم قرآن ہو, حافظ قرآن ہو, سب اس میں داخل ہے. جیسے ایک موتی کیچڑ کے اندر پڑا ہو, لوگ اس پر سے گزرتے ہیں, کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, لیکن جوہری اس کو اٹھاتا ہے, اس پر محنت کرتا ہے, وہ ہیرا چمکتا ہے. تو اس طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدر و قیمت پر پردہ ڈھانپ دیا. اس لیے دنیا کے لوگ عموماً ان کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اور جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازے گا, اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ حافظ کیا ہے, یا عالم کیا ہے, یا عاشق قرآن کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت نوازے گا, اس وقت پتہ چلے گا. قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری. عرض کرنے کا منشا ہے کہ بھی اس قرآن سے عشق اگر ہمیں حاصل ہو جاوے اور رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں بھی اللہ رفعت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. ایک معمولی سا تعلق ہوتا ہے نا, اس سے بھی اللہ عزت عطا فرماتے. ایک واقعہ عرض کروں, واقعہ وہ تو ہے بہت طویل اس کی تاریخ, لیکن مختصراً اس کو عرض کرتا ہوں. اس وقت عرب ممالک تو سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پورا جزیرۃ العرب ایک تھا, اور جتنے اس وقت یہ سب مختلف ممالک ہیں وہ ایک ہی حکومت خلافت عثمانیہ کے ماتحت چلتی تھی. تمام عرب ممالک انگریزوں کی سیاستوں اور چالوں سے یہ سب عربوں کے اندر اختلاف ہوا اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں یہ بٹ گئی. بہرحال خلافت عثمانیہ برسوں تک رہی اور بڑا مبارک دور تھا. یہ خلافت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی؟ ترک کے اندر ایک شخص تھا عثمان, اسی کے نام سے خلافت عثمانیہ بنی تھی. لیکن کیسے بنی؟ اس قرآن کی عظمت, اس قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے. یہ عثمان نامی جو شخص تھا, اس کو مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا. اس لیے اس کے گاؤں میں جو بھی مہمان آتے تھے وہ اپنے گھر پر لاتا, ان کو کھانا کھلاتا, اگر وہ ٹھہرنا چاہتا اس کے قیام کا انتظام کرتا. اور یہ پورا گاؤں ایک ہی برادری تھی. کبھی ایسا بھی ہوتا اس کے گھر پر کچھ کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا تو اپنے ہی رشتہ داروں کے یہاں جاتا, کھانے پینے کی کوئی چیز لے آتا, اس کو کھلاتا, اس کو ٹھہراتا. یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو گاؤں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ مہمان آتے رہتے ہیں اور تو یہاں ان کو کھلاتا ہے, ٹھہراتا ہے, ہماری پوری برادری ایک ہی برادری ہے, نیا آنے والا آدمی کیسا ہے پتہ نہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری عورتیں ہیں, ہماری خاندان ہے, کبھی کوئی شرارت کرے. اس سے بہتر ہے کہ اب تو کسی مہمان کو آنے مت دے, کسی کو لانا مت ہماری بستی کے اندر. بہرحال جب لوگوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے ایسا کیا کہ چلو مہمان میں تمہارے گھر نہیں لاؤں گا, اپنے گھر لاتا, کھلاتا پلاتا روانہ کر دیتا. لوگوں نے پھر اور جاتی کی کہ بھی تجھ کو منع کیا, پھر بھی تو نہیں مان رہا ہے. ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو مار پیٹ کر گاؤں سے بستی سے باہر نکال دو, یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے. چنانچہ سب گاؤں والوں نے مل کر کے اس کو مارا بھی بہت اور اس کو نکال دیا, یہاں سے چلا جب ہمارے گھر میں تجھے رہنے کی ضرورت ہی نہیں گاؤں میں. بیچارہ روتا پیٹتا اپنی بستی سے باہر نکل گیا. سوچا کہاں جاؤں. چند کلومیٹر پر ایک بستی تھی, وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے, ان سے یہ بیعت تھے شیخ عثمان. سوچا میرے پیر صاحب ہے, اب وہی میرے لیے جائے پناہ ہے, وہاں جانا چاہیے.
چنانچہ اپنے شیخ پیر صاحب کے یہاں گیا، پورا واقعہ سنایا کہ حضرت میں گاؤں والوں نے مجھے مار پیٹ کر بھگا دیا، اور اس وجہ سے بھگایا کہ میں مہمان نوازی کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، حضرت نے کہا بھی کھانا کھا لو اور یہ میرا حجرہ ہے، یہیں پر قیام کر لو، یہیں سو جانا رات میں۔ بہت تھکا ہرا بھی تھا تو پیر لمبے کر کے سو گیا۔ تہجد کے لیے اٹھا، تہجد پڑھی، اور ان کی عادت تھی کہ تہجد پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے لیے ادھر ادھر قرآن شریف تلاش کیا، جلدی ملا نہیں۔ پھر دیکھا کہ ایک الماری میں سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال ہوا کہ یا اللہ، قرآن ادھر رکھا ہوا ہے اور پوری رات میں تیری کتاب اور تیرے کلام کی طرف پیر لمبے کر کے سوتا رہا، کتنی بے ادبی ہوئی مجھ سے، کتنی گستاخی ہوئی۔ بس زاروں قطار رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ میں نے تیرے کلام کی گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، قرآن کی تلاوت رہ گئی اور اللہ سے معافی مانگنے میں اور استغفار میں اور رونے میں مشغول ہو گیا۔ ادھر شیخ کو خواب نظر آیا، خواب میں یہ بات ان کو کہی گئی کہ اپنے مرید کو کہو کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں بہت عزتیں عطا کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی شیخ آئے، دیکھا یہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ پورا ماجرا سنایا کہ حضرت اس لیے رو رہا ہوں۔ شیخ نے کہا بھی یہاں سے چلے جاؤ، یہاں رکنے کی اجازت نہیں۔ بہت ہاتھ جوڑے کہ حضرت گاؤں والوں نے نکال دیا، آپ نے بھی مجھے نکال دیا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پیر صاحب نے کہا نہیں، تم کو جانا پڑے گا، مجھے حکم یہی ہے کہ اس کو نکال دو یہاں، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ بیچارہ روتا پیٹتا وہاں سے نکل گیا۔ شہر کے باہر یا اس بستی کے باہر نکلا تو 10-15 نوجوان کھڑے تھے۔ 10-15 نوجوان منتظر تھے گویا کسی کے۔ سلام کیا، ملاقات ہوئی۔ ان نوجوانوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ہم سب لوگ اس لیے باہر نکلے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگیوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی نیت کر لی، اور ہم چاہتے ہمارا کوئی امیر ہو، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی امیر بننا نہیں چاہتا ہے، سب اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا رات میں کہ سب سے پہلے صبح میں جو شخص ہمیں ملے گا اس کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ چلو ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیتے۔ یہ بھی بیچارہ سہارا ڈھونڈ ہی رہا تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بھی نیک صالح آدمی تھا۔ اب مشورہ ہوا کیا کرے، کہا بھی چلو آگے چلتے رہے بستی در بستی۔ اب جس بستی میں جاتے 10-15 نوجوانوں کو لوگ دیکھتے، وہ کیسے آنا ہوا، کیوں آنا ہوا، کیا مقصد ہے۔ وہ کہتے کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اب دین کی جو خدمت ہوگی کریں گے۔ تو ہر بستی سے 10-15-20 لوگ ملتے جاتے، اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایسے کرتے کرتے 1000 کے قریب ایک فوج بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ فلاں جگہ اسلامی مملکت ہے اور اس کے قرب و جوار میں کفار کے ممالک ہے، بار بار ہمارے مسلم ممالک کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چلو ہم وہاں جا کر کے قیام کر لے سرحد پر، کہ جب کبھی وہ کفار مسلمانوں پر حملہ کرے یا کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنی زندگیاں اور اپنی صلاحیتیں اسلام کے ملکوں کو بچانے کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ چنانچہ وہ جو بستی تھی جہاں پر کافر بادشاہ تھا، اس کے قریب جا کر انہوں نے ڈیرا ڈالا۔ کچھ لوگ ان کے قریب آئے، پتہ چلا یہ تو نوجوان ہے اور بہت طاقتور ہے، چہرے ان کے نورانی معلوم ہو رہے ہیں۔ وہاں ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر خبر دی کہ ایک لشکر آیا ہے، 1000 لوگوں کا لشکر ہے، بہت طاقتور نوجوان ہے، تمہاری فوج ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھا تھا بادشاہ، سمجھدار تھا، تو اس نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تم سے لڑنا وڑنا نہیں چاہتے، صلح کرنا چاہتے، تم جو مطالبہ ہوگا تمہارا، ہم تمہارے مطالبے کو پورا کریں گے، تم ہم سے لڑو مت۔ لڑائی ہوگی، خاموں کا قتل و خون ریزی ہوگی، ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ اور اس نے یہ بھی پیشکش کی اس بادشاہ نے کہ میری ایک بیٹی ہے، تمہارے امیر کے ساتھ چاہو تو میں نکاح بھی کرا دوں۔ سب نے مشورہ کیا، مشورہ دیا ان کو، شیخ عثمان کو،
کہ بھئی بہت اچھی رائے ہے، اس لڑکی کو مسلمان بنا لو، نکاح کر لو، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اسلامی ملک پر کوئی حملہ نہ ہو۔ بہرحال اس لڑکی کو مسلمان بنا دیا گیا اور نکاح ہو گیا اور وہ لوگ وہیں ٹھہرے، کوئی لڑائی وغیرہ اس وقت نہیں ہوئی۔ اب وہ بادشاہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، سوچا کہ اس کے بعد حکومت کی باغ ڈور کون سنبھالے، کوئی اولاد تو ہے ہی نہیں، لڑکا کوئی نہیں تھا اس کو۔ تو سارے ملک کے جو بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، وزراء تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی بادشاہ سلامت کے داماد سے بڑھ کر کون لائق ہو سکتا ہے ان کے تخت و تاج کا، ان کے بعد انہیں کو تخت و تاج سپر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نصرانی بوڑھے کا انتقال ہو گیا، تب ان کے داماد یہ شیخ عثمان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب یہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کورٹ کچہریوں کے اندر قرآن پاک کا حکم چلے گا، اعلان کر دیا۔ چنانچہ جب یہ کورٹ کچہری میں جاتے تو یہ حکم تھا کہ سب سے پہلے قرآن آگے آگے لے کر چلو، اور قاضی اور جو مقدمے والے وہ سب ان کے پیچھے پیچھے، اور جب مجلس برخاست ہوتی تو کہا جاتا پہلے قرآن اٹھاؤ، وہ چلیں گے، اس کے پیچھے پیچھے تم لوگ چلو گے۔ اس طریقے سے پورا قرآن اس ملک کے اندر پھیل گیا، اور پھر یہ پورے جزیرۃ العرب کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور انہی کے زمانے سے برسوں تک پھر خلافت عثمانیہ رہی، جو بڑا مبارک دور رہا۔ لیکن یہ عظمت اللہ نے ان کو، یہ عزت اللہ نے کیوں عطا کی؟ قرآن پاک کے احترام اور عشق کی وجہ سے، کہ پیر پھیلا کر سوئے بس، اتنی بے ادبی ان کو گوارا نہیں ہوئی اور رات بھر روتے رہے، اور جب اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تو پھر قرآن ہی کے حکموں کو انہوں نے مقدم رکھا۔ عرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ آج کل اس سلسلے میں بڑی غفلتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم علماء بھی، حفاظ بھی قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں بڑی غفلتیں برتتے ہیں۔ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر ایک طویل روایت، اس طویل روایت میں ایک جز یہ ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے کبھی کوئی اکتاتا نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قرآن کے پڑھنے والے اسلاف میں ہمارے کیسے گزرے اور آج بھی کیسے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن پڑھنے سے کوئی اکتا رہا ہو۔ فرمایا ہمارے اسلاف میں مختلف مزاج کے لوگ رہے، مثلا حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت قرآن پاک اس طرح تلاوت کرتی تھی کہ 7 دن میں، ہفتے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا، ہر روز ایک منزل پڑھتے تھے۔ ابو داؤد وغیرہ میں وہ اس کی ترتیب بھی ہے، اور لکھا بھی ہے کتابوں میں۔ فہمی شوقین یہ جو مجموعہ ہے اہل علم جانتے ہیں، اس سے یعنی فہمی شوقین سورہ فاتحہ سے لے کر پھر سورہ مائدہ تک یہ ترتیب، وہ 7 منزلیں ہیں۔ بعض حضرات ایسے تھے جو 10 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، صحابہ اور اسلاف۔ بعض ایسے تھے کہ جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بڑے عاشق تھے قرآن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زبردستی کروا کے 3 دن میں پڑھنے کی اجازت لی تھی۔ اور بعض صحابہ ایسے بھی رہے جو ایک ایک رات میں بھی قرآن پڑھتے تھے، 7 دن والے، 10 دن والے، 3 دن والے۔ تمیم داری عثمان غنی رضی اللہ عنہ وتر کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے گزرے جو 1 مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض ایسے گزرے جو 20 دن میں، بعض 10 دن میں، بعض 7 دن میں، بعض 3 دن میں، اور بعض ایک رات میں بھی قرآن پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا کچھ حضرات ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ 3 قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ، اور بعض ایسے گزرے ہیں کہ جو روزانہ 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے، روزانہ کا معمول 8 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم کا بھی واقعہ سنایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے، 16 دن کا سفر ہوا، 16 دن میں فرماتے 16 قرآن میں نے ختم کر دیے۔ تو یہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ انسان کا جی اور پیٹ بھرنا نہیں چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو ذرا انسان صاف کر لے، گناہوں سے، معاصی سے اپنے آپ کو جتنا بچائے گا آدمی، قرآن پاک کے پڑھنے میں اتنی لذت حاصل ہوگی۔ اور جیسے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں، انسان کا دل بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ میں نے
جو حدیث تلاوت کی ابو ذر غفاری کی، عرض کیا رسول اللہ کچھ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سارے امور تمہارے اچھے ہو جائیں گے. اور اضافہ کیجیے، قرآن اور ذکر کی تلاوت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ زمین میں نور ہے اور آسمان میں تمہارے ذکر کا ذریعہ ہے، وہاں ذکر ہوگا تمہارا. یہاں قرآن اور ذکر کرو گے، اللہ آسمانوں میں اور فرشتوں میں تذکرہ فرمائیں گے، اور دل کے اندر اس زمین میں رہتے ہوئے نور آ جائے گا. پھر کیسا نور آئے گا؟ یہ ظاہری آنکھوں سے بھی ہم تو دیکھ کر کے غلطی کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے پڑھتے نور آتا ہے تو پھر انسان ان دل کی آنکھوں سے دیکھنے میں بھی غلطی نہیں کرتا ہے. مشہور قاری گزرے ہیں علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے ہاں یہ نظام تھا، علامہ ابن الجزری ضریب البصر ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو صبح کی اذان سے پہلے ہی درس شروع ہو جاتا تھا، صبح کی اذان سے پہلے ہی، اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی. سب سے پہلے جو مجلس میں حاضر ہوتا تھا اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے. جو پہلے حاضر ہوتا تھا، جو بھی پہلے آتا وہ شروع کر دیتا، پھر اس پر جو درس ہوتا تھا قرات تجوید کا وہ ہوتا ہوگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نے جو پہلے نمبر پر شاگرد آیا اس کو فرمایا تم مت پڑھو، تمہارے بعد جو دوسرا آیا ہے وہ پڑھو. وہ پڑھے. اس دوسرے طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. بعد میں وہ طالب علم اور ساری طلبہ بڑے حیران رہے کہ روزانہ کا یہ معمول کہ پہلے نمبر پر جو آتا اسی کو اجازت ہوتی، آج دوسرے نمبر والے کو حضرت نے حکم دیا، ایسا کیوں؟ بہت اصرار کر کے پوچھا گیا. اس طالب علم نے بھی پوچھا تو حضرت نے اس سے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تو جنوبی تھا، احتلام ہو گیا تھا، تجھے یاد نہیں رہا تھا، اور قرآن بغیر وضو اور طہارت کے اور غسل کے پڑھا نہیں جا سکتا ہے. کس نے بتلایا تھا ان کو؟ قرآن کے اس مشغلے اور قرآن کے اس عشق کا اثر یہ تھا کہ دل میں ایسا نور آ گیا تھا کہ ان طلباء میں کون ناپاک ہے، اللہ نے ان کو ان کے دل کی آنکھوں سے ان کو بتلا دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرآن سے کیسا عشق تھا. رمضان میں حضرت پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور بچپن سے بھی بڑا ذوق شوق تھا. رمضان المبارک میں برسوں تک حضرت کا یہ معمول رہا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، اور مزید تھوڑا اوپر بھی کہ رمضان اگر 29-30 کا اگر ہو تو ناقص نہ رہ جائے، تو کبھی 32 پارے پڑھتے تھے روزانہ، کبھی 35 پارے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آئے، مجلس لگی ہوئی تھی اور حضرت مدینہ منورہ کی کھجوریں لایا. حضرت کو تو بڑا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مدینہ کا نام آتے ہی آپ دیدہ ہو جاتے. حضرت مدینہ کی کھجوریں ہے، پیش خدمت، اور حضرت کی بھی آنکھیں اخیر میں بینائی ختم ہونے، موتیا نکل آیا تھا. تو حضرت نے اس پورے طباق میں سے 3 کھجوریں اٹھائی اور رکھ لی. کہا بھائی بس لے جائیے، کافی ہے تمہیں. وہ شخص تو باہر آیا اور کہنے لگا بس جی اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اچھے اچھے لوگوں کو چن لے گا اور مجرموں کو کہے گا جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ. کا مدینہ منورہ کی وہ کھجوریں جو میں نے پیش کی وہ 3 ہی کھجوریں تھیں جو حضرت نے اٹھائی، باقی تو سب یہیں کی تھی. ایسا اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت عطا فرماتے ان اہل اللہ کو میرے بھائی. اور کبھی کبھی ظاہری آنکھوں سے بھی قرآن کی برکت ظاہر ہو جاتی ہے. علمی لطائف اور ظرائف ہے، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی بہت بخیل تھا. ایک مرتبہ وہ انجیر کی ٹوکری اپنے پاس رکھے ہوئے انجیر کھا رہا تھا اور اپنے ران کے نیچے رکھی تھی، ایک ایک نکالتا جاتا کھاتا جاتا. ایک قاری صاحب آئے سامنے سے، تو اس نے دور سے دیکھ لیا کہ قاری صاحب آئے، اب ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا، اس لیے وہ ٹوکری بالکل چھپا دی. پھر آیا سلام کیا. اس نے قاری صاحب نے دیکھ لیا کہ کوئی چیز چھپائی گئی، اندازہ ہوا کہ انجیر ہے. قاری صاحب کچھ تلاوت کیجیے، قرآن سنائیے. قاری صاحب نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کو بھی یاد تھا. قاری صاحب کچھ غلطی کر رہے ہیں، کچھ چھوٹ رہا ہے. کہا نہیں برابر پڑھ رہا ہوں.
پھر پڑھیے. پھر انہوں نے پڑھا والزیتون وطور سینین. کہا کچھ چھوٹ رہا ہے. کہا کیا چھوٹ رہا ہے؟ کہا وہ تین کا نہیں چھوٹ نہیں رہا, وہ آپ کی ران کے نیچے رکھی ہوئی ہے, وہ آپ کی زانوں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. تو وکیل سمجھ رہا تھا کہ ان مولوی قاریوں کو کیا سمجھ پڑے گی, لیکن قاری صاحب اور مولوی صاحب بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں, کہیں جاوے اپنے ہاتھ سے کچھ فائدہ جانے دے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بہرحال حضرت نے تو اپنی ان دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مدینہ کی کھجور ہے. کبھی ظاہری آنکھوں سے بھی قرآن سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ وکیل کتنا بھی بخل کر رہا تھا, لیکن آخر قاری صاحب سے چھپا نہیں سکا, اس کو دینا ہی پڑا کہ لیجیے اب کھائیے جب ہے نیچے رکھی ہوئی. تو بہرحال میرے بھائیوں, بات بہت لمبی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. میری ان بچوں سے درخواست ہے, اور ہم سب اپنے ہی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بڑی غفلت ہوتی ہے ہمارے اندر. قرآن ہمارے اساتذہ قابل احترام ہیں, وہ بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ بہت سی مرتبہ ہم برسوں سے قرآن حدیث کی بڑی بڑی قرآن پڑھاتے, حدیث پڑھاتے, پوچھا جاتا ہے کتنا معمول ہے قرآن کی تلاوت کا, تو بعض لوگ تو کہتے سال بھر گزرا ایک پارہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. یہ آخر اتنا پڑھا کر کے فائدہ ہے کہ جب قرآن سے ہمارا تعلق نہ ہو. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہے کم از کم روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرے, روزانہ 10 پارے, روزانہ 3 پارے ہوں گے تو ہفتے میں قرآن 10 دن میں قرآن ہوگا, 1 مہینے میں 3 قرآن ہو جائیں گے. اور جب رمضان آئے گا اور محراب سنانی پڑے گی تو پھر ادھر ادھر بغلے بہکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنا حفظ ہے کہ ہر 10 دن میں قرآن پڑھتے پھر بعد میں دور کی ضرورت بھی نہیں رہتی. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں, وہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے. حضرت شیخ نے خود لکھا ہے کہ جب وہ حافظ ہو گئے تو ہمارے دادا نے ہماری دادی جان کو, حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ کو کہہ دیا, غالباً وہ بھی حافظہ تھی, کہ اس یحییٰ کو اس وقت تک روٹی نہ ملے دوپہر کی جب تک یہ پورا قرآن دور نہ کر لے. حفظ ہو گیا 7 سال کی عمر میں. اب پابندی تھی کہ اسی وقت تمہیں دوپہر کا کھانا ملے گا جب ایک دور ہو جائے. حضرت فرماتے میرے والد صاحب اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے تھے صبح کے بعد, اور ظہر تک پورا قرآن دور کر لیتے تھے, قرآن روزانہ پڑھ لیتے تھے, پھر اترتے تھے اور پھر کھانا ملتا تھا. اس طرح 6 ماہ تک روزانہ قرآن کا دور حضرت فرماتے رہے. حضرت شیخ فرماتے اس کے بعد میرے والد صاحب نے کبھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا, زندگی بھر زبانی اور ازبر ہی پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ زندگی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت نے تراویح پڑھائی تھی, تو رعب کی وجہ سے پہلے دن فقط دیکھا تھا وہ پارا, دوسرے دن سے رعب ختم ہو گیا, پھر کبھی بھی قرآن پاک دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. تو ضرورت ہے ہم اس کا معمول بنائیں, روزانہ 3 پارے پڑھے جو بھی حافظ ہے وہ, اور جو غیر حافظ ہے کم از کم 1 پارے کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے. 1 پارے کی تلاوت. ایک بزرگ ہے, ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم کا تذکرہ کسی کتاب میں لکھا, انہوں نے اپنے شیخ سے یہ ذکر کیا کہ حضرت میں آپ سے 32 سال پہلے بیعت ہوا تھا. 32 سال پہلے آپ نے تاکید کی تھی کہ روزانہ 1 پارہ پڑھا کرو. آج بیعت ہونے کو 42 سال ہو گئے, 32 سال یا 42 سال ہو گئے. ان 32-42 سال میں کبھی میرا وہ پارہ ناغانی ہوا. روزانہ آپ کے ہدایت کے مطابق میں پڑھتا ہوں. تو ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے یہاں بھی نوازے گا, دل بھی ہمارا منور ہو جائے گا, اور آخرت میں جو اللہ عطا کرے گا اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آخر ایک بات عرض کر دوں, یہ طلباء نے ابھی قرآن سنایا, ہمیں ختم ہوا, اور ہر جگہ یہی نظام ہے. آخر میں قل اعوذ برب الناس پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ شروع کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد الف لام میم ذالک سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ قرآن پاک ابھی ہم نے ختم کیا, لیکن اب ختم نہیں کر دیا, فارغ نہیں ہو گئے, پھر ہمیں مشغول ہونا ہے. ناس پر اختتام تو ضرور ہوا, لیکن الف لام سے اور سورہ فاتحہ سے ابتدا کر کے ہم یہ طے کر رہے ہیں گویا کہ ہم اس کی تلاوت کو کبھی ختم نہیں کریں گے. یہ تو ابھی عارضی طور پر یا ایک رسمی طور پر ختم ہوا, لیکن ہم نے پھر شروع کر دیا, پھر ختم ہوگا, پھر شروع کریں گے, پھر ختم ہوگا. اور یہاں اگر یہ سلسلہ ہم نے رکھا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ حدیث میں پڑھا اور سنا ہم نے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
اقرا ورتقی، پڑھ چڑھتا جا درجات عالیہ پر چڑھتا جا۔ تو اب دنیا میں چونکہ ہم نے پڑھنا بند نہیں کیا، پڑھتے تھے ختم کرتے تھے، پڑھتے تھے ختم کرتے تھے، ختم کے بعد پھر افتتاح، ختم کے بعد پھر افتتاح، تو وہاں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک دفعہ تم نے قرآن پڑھا تھا اتنے درجے مل گئے اور اس کے بعد اب کوئی درجہ نہیں، دنیا میں تم مسلسل پڑھتے رہے، ختم کے بعد افتتاح ہوا، پھر ختم ہوا، پھر افتتاح ہوا، یہاں بھی چڑھتے جاؤ، جتنی طاقت ہو چڑھتے جاؤ، ان درجات کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یاد رہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنی ترقیات اللہ عطا فرمائیں گے، شرط یہ کہ وہی عاشق قرآن ہم بن جائے اور رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں دل و جان سے اس کو لگا لے۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کو تمام حفاظ کے حق میں مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی طاعات کی ہمارے دلوں میں رغبت پیدا فرما، گناہوں کی اللہ دلوں میں نفرت پیدا فرما، اب ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے اللہ آباد فرما، ہماری زبانوں کو اپنی ذکر و تلاوت سے کہ اللہ تر و تازہ فرما۔ جن طلباء نے اللہ تیرے کلام پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے، جیسے اللہ الفاظ قرآنیہ سے تو نے ان کے دلوں کو مزین فرمایا ہے، الہ العالمین اعمال قرآنی، اخلاق قرآنی اور علوم قرآنی سے بھی اللہ ان کے دلوں کو تو مزین اور معمور فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ حق تلاوت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی حفظ کی نسبت سے جو فضائل دنیا اور آخرت میں بتلائے ہیں، کہ اللہ ان بچوں کے حق میں، ان کے والدین، ان کے مربیان، ان کے اساتذہ اور اہل مدرسہ کے حق میں وہ سارے فضائل مکمل فرما۔ دنیا میں بھی اللہ اس قرآن کی نسبت سے اور برکت سے ان کو رفعت عطا فرما، اور آخرت میں بھی اللہ رفعت عطا فرما۔ کہ اللہ اس مدرسے کو ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ مدرسے کے بانیان اور اساتذہ جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس ان کو عطا فرما۔ جو اساتذہ مشائخ یہاں موجود ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت، عافیت، قوت، سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین مدرسے کے معاونین، محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اس کا تعاون کرنے والوں کو دونوں دنیا میں کہ اللہ خوب بدلہ عطا فرما۔ ہمارے ان طلباء کو اور ہمارے بچوں کو الہ العالمین علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ برے اخلاق، برے کردار، بری صحبتوں کے برے اثرات سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور بنا۔ الہ العالمین اپنا فضل فرما، خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ ختم قرآن کی نسبت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا کریم جس کے دل میں جو نیک اور جائز حاجتیں ہیں ان سب کو ان کے حق میں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ پورے عالم اسلام میں اللہ حفظ قرآن کے سلسلے کو عام اور تام فرما۔ جہاں جہاں یہ اللہ اس سلسلے جاری ہے ان تمام سلسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز تبلیغ کی، مساجد و مقابر کی، شاعر اسلام کی، حرمین شریفین کی کہ اللہ پوری حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ان دینی قلعوں کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما۔ بے دینوں زندگوں کے ہاتھوں سے زمام اقتدار لے کر دیندار، امانت دار، غیرت امامی سے بھرپور ہاتھوں میں اللہ اقتدار نصیب فرما۔ اپنے جگہوں پر انہیں شریعت مطہرہ کے احکام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضاؤں کو قائم فرما۔ مختلف صوبوں میں یہ اللہ جو
الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ان نتائج کو برآمد فرما جو اسلام اور اہل اسلام کے حق میں بہتر سے بہتر ہو، شر پسندوں اور مفسدین کے شر اور فساد سے اللہ اسلام، عالم اسلام، اس ملک کے مسلمانوں کی مساجد، مقابر کی، مدارس کی، خانقاہوں کی پوری اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے جن اکابرین نے ان مدارس اور قلعوں کو قائم فرمایا کہ اللہ اس امانت کو بعد میں آنے والی قوموں تک ہمیں پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرما۔ جب تک زندہ ہے ایمان و طاعت والی زندگی عطا فرما، جب آخری وقت ہو ایسی حالت میں موت آئے زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق ہم پر باقی نہ رہ گئے ہو، ایسی سعادت والی موت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوا 9 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی، وضو سے فارغ ہو کر جلدی حاضر ہو جائے۔